بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ، خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور دونوں شکاری تھے، یعنی دریا پر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالتا، اور اس جال میں مچھلیاں اتنی زیادہ آ جاتیں کہ ان کو کھینچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں ایک یا دو مچھلیاں آتیں اور وہ اسی پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ آیا اور خیال پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بتوں کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جائے۔ یہ سب سن کر مسلمان کی بیوی غم زدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا حال دیکھ کر بولا، آخر کیا بات ہے کہ تم مجھے غم زدہ اور پریشان لگ رہی ہو؟ بس جی، آپ مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بتوں کی پوجا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ہونے کے باوجود کفر کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ بیوی بولی، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ایسے نہیں رہ سکتی، جبکہ تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس میں رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ میری بیوی ضد پر اٹک گئی ہے، اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے محنت مزدوری کر کے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان درہم سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو تسلی حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر طرف کوشش کی، لیکن مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا، اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ آج آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کو کہا ہے۔ اس کی بیوی بولی کہ بادشاہ کام کے بدلے وہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بہت کچھ دے گا، اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اور وہ اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات آئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اسے پریشانی سی ہوئی، اور 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی
اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر تمہارا شوہر 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت ہی شہرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کا اور کام کرتا تو بادشاہ اسے اور شہرت دیتا۔ یہ 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30 دن کام پر نہیں گیا۔ اس کی بیوی ایک اشرفی اٹھا کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 10,000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے پوچھا آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر عبادت میں باقی زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔